Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ٹھیک ہے. تو اب آپ جبرائیل کے فضائل اگر علی کے فضائل اس طرح سے سنیں کہ علی تو استاد جبرائیل ہے، اور آپ نے حضور کے فضائل اپنے مولوی سے سنے کہ جبرائیل آئے تھے تو انہوں نے سینے کو کھول کے کچھ کیا تھا حضور کے، تو یہی لگے گا کہ بھئی انہوں نے تو علی کو بڑھا دیا. مشکل یہ ہے کہ آپ نے غلط جگہ سے فضائل سنے ہوئے ہیں. جب آپ سنیے فضائل سرکار ختمی مرتبہ کے فضائل سنیں علی کی زبانی، علی کے ماننے والوں کی زبانی. تو علی اپنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. ٹھیک ہے. اور اب یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں، بہار الانوار میں کسی نے پوچھ لیا میرے مولا سے کہ آپ فضائل بیان کیجئے حضور کے، تو پھر علی اپنی زبان سلونی سے کہنا شروع ہوئے اور کہتے جاتے تھے کہ کان اللہ ولا شیء معہ، خدا تھا اور کچھ نہیں تھا. اب یہ خدا کی قسم سوائے علی کا اور کوئی کہہ نہیں سکتا تھا. جو بات وہاں سے شروع کرے تو خدا کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحوا ب24 وألف مئة عام. کہ جب اللہ تھا کوئی نہیں تھا تو اللہ نے ایک نور کو خلق فرمایا. قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار، اس سے پہلے کہ پانی کو خلق کرتا اور لوح کو خلق کرتا اور قلم کو خلق کرتا اور جنت کو خلق کرتا اور نار کو خلق کرتا اور آدم کو خلق کرتا اور حوا کو خلق کرتا ب24 وألف مئة عام، 4,24,000 سال پہلے. مجھے نہیں پتا یہ دنیا کے سال تھے یا آخرت کے نوری سال تھے، میں نہیں جانتا. 4,24,000 سال پہلے اللہ نے ایک نور کو خلق کیا، صحیح نا. اور جب وہ نور خلق ہو چکا تو اللہ عز و جل نے وَوَقِفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَاقِفًا، تو وہ خدا متعال کے حضور وہ نور کھڑا رہا 1000 عام، 1000 سال تک. وَيُسَبِّحُ اللَّهُ وَيُقَدِّسُ، اور اللہ کی تسبیح کرتا رہا، اللہ کی تقدیس کرتا رہا. اور اللہ عز و جل نے پھر اس نور سے کہا کہ یا عبدی، اے میرے بندے اور اے میرے محبوب، انت المرید والمراد، تو ہی مرید ہے، تو ہی مراد ہے. وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، اور اگر آپ کو خلق نہ کروں تو اس کائنات کو خلق کرنا ہی نہیں ہے میں نے. فَتَلَعْلَى نُورُهُ وَارْتَفَعَ شُعَاعُهُ، تو اس کے بعد جب اللہ سے حبیب نے بلا فصل اپنے فضائل کو سنا، فَتَلَعْلَى نُورُهُ، تو وہ نور اور روشن ہوا، وَارْتَفَعَ شُعَاعُهُ، اور اس کی شعاعیں اور بلند ہوئی. وَخَلَقَ اللَّهُ مِن نُورٍ، پورا خطبہ تو مجھے یاد ہے لیکن میں یہاں پر روک رہا ہوں آپ کی سماعتوں کو. فَخَلَقَ اللَّهُ مِن نُورِهِ 12 حجابًا، تو اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. اللہ اکبر. اب غور کیجئے گا، یعنی ایک نور ہے کہ جو خلق ہوا 4,24,000 سال پہلے، اس کے بعد خدا متعال کے حضور 1000 سال تک کھڑا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، تقدیس کرتا رہا، اور پھر خدا اس نور کو دیکھتا رہا، اور پھر خدا نے کہا انت المرید والمراد، تو ہی مرید ہے، تو ہی مراد ہے. اس کے بعد وہ نور بلند ہوا. یہ اب خدا اور حبیب کی بات ہے. یہ کون ہے جو عینی گواہ بن کر اسے سنا رہا تھا؟ بات پہنچ گئی، اب جو پہنچ گئی. پہنچ رہی ہے. تو جب آپ نبی کے جو فضائل سننے تو ایسے سنو. پر علی مرتضیٰ کی زبانی فضائل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ. تو پھر سمجھ میں آئے گا زیارت جامع کبیرہ کا جملہ، پھر تعجب نہیں ہوگا. فَخَلَقَكُمُ اللَّهُ أَنْوَارًا، اللہ نے آپ کے نور کو خلق فرمایا. فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ، تو آپ عرش پہ طواف کر رہے تھے. میں زیارت جامع کبیرہ سے پڑھ رہا ہوں. حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ، یہ مجلس ہم کیوں برپا کرتے ہیں؟ جب 13 رجب ہے تو جشن کیوں برپا کرتے ہیں؟ کیوں ذکر حیدر کرار پر ہم وجد میں آتے ہیں؟ یہ وہ شکریہ ہے اس نعمت عظمیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے. بطور شکریہ یہ میرا شکریہ میرا اپنا لفظ نہیں، زیارت کا لفظ ہے، قرآن کا بھی لفظ ہے. یہاں تک کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ وہ جو عرش پہ تھے انہیں ہمارے درمیان بھیجا. انہیں ضرورت نہیں آنے کی، یہاں پر ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے. حتی
وَتَمَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. تو اللہ نے انہیں اس گھر میں بھیجا کہ جس کے ذکر خود بلند فرمایا. یہ احسان کا لفظ سورہ آل عمران میں بھی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ سورہ جمعہ سے ملتی جلتی آیت ہے، لیکن آیت میں سورہ آل عمران سے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر. لقد من اللہ علی المؤمنین. بہت ایک لطیف نقطہ آ جائے گا اگر آپ میرے ساتھ ہے تو. اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یعنی جب اللہ رسول بھیج رہا تھا تو کوئی مومن تو ہونا چاہیے نا وہاں پر. سوال ہے، یعنی آپ بتائیے قرآن کی آیت کو حل کیسے کریں گے آپ؟ اچھا مومن یعنی کم مومنین کا ہے، ایک مومن بھی نہیں کہا. لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی 3 مومن کم سے کم 3 مومن تو ہونے چاہیے جب رسول کو بھیجا جا رہا تھا. اگر آپ نہیں گنوا سکتے تو ہم گنوا سکتے ہیں. پہلے تو عبد المطلب ہے، دوسرے ابو طالب ہے، حضرت آمنہ ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد ہے. لائیے کوئی اور لے آئیے کوئی. اچھا مومن تو فقط یہ تھے. ایک بعد میں مجھے اس سے بحث ہی نہیں کہ بھئی پہلے مسلمان کون ہوئے دوسرے مسلمان کون ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ سیریمنی ان کی ہوتی ہے جو کبھی کافر رہ چکے ہو. بات پہنچ رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہنچ رہی؟ کلمہ تو انہیں پڑھایا جائے گا نا. آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع آخر تک موجود ہے. شاعری کو ایسا ہوگا جس نے کلمہ پڑھا ہو اور پھر مسلمان ہوا ہو. اگر کسی سے پوچھ بھی لوں گا تو وہ اوفینڈ ہو جائے گا، کہے گا مولانا صاحب آپ کیا کریں، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم تو سید گھرانے سے ہیں. آج میری بات پہنچ جائے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تو بھائی بنی ہاشم سے نہ پوچھو انہوں نے کب کلمہ پڑھا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں اعلان رسالت سے پہلے کوئی ایک عمل بنی ہاشم کا، حضور کا نہیں کہہ رہا، فقط پورے بنی ہاشم کا ایک عمل تاریخ سے ایسا بتا دو جو قرآن کے مطابق نہ ہو، جو شریعت کے مطابق نہ ہو، جو حدیث کے مطابق. کوئی ایک عمل. بلکہ اکثر ایسا ہوا کہ عمل انہوں نے پہلے کیا ہے، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. علی نے انگوٹھی پہلے دی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ علی کی تقلید کرتے ہوئے بہت سو نے انگوٹھی دینے کی کوشش کی. ذکر نبی بھی کیجئے ذکر علی کے ساتھ، ورنہ کھولا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. تو میں بولتا جا رہا ہوں، آپ سنتے جائیں گے اگر تو علی نے عمل پہلے کیا انہوں نے، آیت بعد میں نازل ہوئی. علی بستر رسالت میں پہلے سوئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. علی نے روٹیاں، پنجتن نے روٹیاں پہلے دی ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. آیت اترے اور عمل کرو تو مومن کہلاتے ہو، عمل کر لو اور آیت اتر جائے تو امیر المومنین کہلاتے ہو. تو یہ بنی ہاشم سے نہ پوچھیں کہ کلمہ کب پڑھا تھا انہوں نے، یہ سوال ہی غلط ہے. تو اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر. ہو سکتا ہے میرا کلپ کہیں سے آپ تک پہنچ چکا، تو میں میڈیا پہ بھی بات کہہ چکا ہوں کہ علی جب بھی جاتے تھے میدان جنگ میں تو فخر سے کہتے تھے انا علی بن ابی طالب. اپنے باپ کا نام بھرے مجمع میں وہی لیتا ہے جسے اپنے باپ پر فخر ہوتا ہے. یعنی جب علی کہہ رہے ہیں، میں جملہ کہنے لگا، علی کہہ رہے ہیں میدان جنگ میں کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، کہنا چاہ رہے ہیں جو میرے مقابل پہ آ رہا ہے وہ بھی تو باپ کا نام بتائے. وہ کون ہے وہ بھی بتائے اگر ضرورت ہے تو. اس لیے امیر المومنین اور جوان تھوڑا سا اس میں بگڑ جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ویلکم کرنا چاہیے بھائی ایمان ابو طالب پر بات، اگرچہ کہ ہم تو خیر عصمت ابو طالب علیہ السلام کے قائل ہیں.
ایمان کی بات نہیں ہے یہاں پر. ابو طالب علیہ السلام اپنے زمانے کے ولی تھے, اپنے زمانے کی حجت تھے دین ابراہیمی پر. لہذا لیکن اگر علی کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی تو پھر ہر ایک کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی. تو لقد من اللہ علی المومنین, سورہ آل عمران کی آیت بتا رہی ہے کہ کچھ مومن ہیں ان پر اللہ کا احسان ہے. آپ بتا دیجئے اپنے اپنے نصیب کے اعتبار سے کہ کون کسے مومن سمجھ رہا ہے, وہ اس میں نہیں جانا چاہتا. تو زیارت جامع کبیرہ میں بھی ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہم پر کہ انہیں زمین پہ اتارا, اور اس احسان کا شکریہ یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام برپا کرتے رہیں.